استاد صاحب، جس طرح سے وزیر خزانہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ معاشی استحکام، کیا لگتا ہے آپ کو صحیح معنوں میں کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے وزیر خزانہ صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا۔ ان کی نظم ہے کہ مجنون شہر چھوڑا ہے تو صحرا بھی چھوڑ دے، حدید کی ہوس تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ گزارش یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے سے کہی گئی بات کو تسلیم کر لینا من و ان، اور کہنا کہ ہاں واقعی جو وعدے اسحاق ڈار صاحب نے کیے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ یہ آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا، جو سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے پچھلی صدی کے، ان سے پوچھا گیا کہ بیوقوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسٹوپڈیٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آئنسٹائن نے کہا ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ٹو ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ، یعنی کہ آپ وہی چیز بار بار کریں اور سوچیں کہ نہیں اس دفعہ یہ چیز ٹھیک ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے اندر 90 کی دہائی سے بجٹس دے رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بجٹس بھی دیکھے، جتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہیں اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم پہ، جو ان کے بارے میں انٹرنیشنل کتابوں میں اکنامک ہٹمنٹ کے بارے میں لکھا گیا، جو انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ تک جمع کروائے ہوئے منی لانڈرنگ کے بارے میں، اگر وہ شخص آ کے کہے کہ آج سے میں یہ 5 کام کر دوں گا، تو میں یقین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کی بہتری میں یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسحاق ڈار صاحب اگر کہیں تو اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ گزارش یہ ہے کہ تمام بجٹ، اللہ کرے کہ واقعی اس طرح ہو، لیکن تمام بجٹ اس چیز پہ منحصر ہے کہ آپ تقریباً 9,500 ارب روپیہ کلیکٹ کریں گے اپنے ٹیکسز سے، جو اس سال تقریباً تمام کوششوں کے باوجود 7,000 ارب سے اوپر نہیں جا رہا۔ یہ ایک ایسا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے جو کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز نے ریمیٹنسز کم بھیجنی شروع کر دی ہیں، لارج سکیل انڈسٹری مینوفیکچرنگ ہماری بڑھی نہیں تو ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی، تو پھر آپ کیسے بڑھائیں گے؟ یہ اپنا ریونیو کیسے بڑھائیں گے؟ ٹیکس نیٹ کو کیا کریں گے؟ ہاں صرف ایک طریقہ ہے اس 750 ارب کو 900 ارب پہ لے کے جانے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میرے بجلی کے بل پہ، آپ کے اور میرے گاڑی کے پٹرول کے اوپر، آپ کے اور میرے چینی پہ، آٹے پہ، دال پہ، سیل پہ وہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں، جس کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں، جو غریب آدمی کے اوپر ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ عدیل وڑائچ صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ضرور اس کی کوئی ترجمانی کریں گے، کوئی ایسی اکنامکس ہمیں سمجھائیں گے جو کہ نہ آج سے پہلے کسی اکانومسٹ کو پتہ چلی، صرف اسحاق ڈار صاحب سمجھا سکتے ہیں۔ میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ 950 ارب روپیہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔